الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم. لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعتي ولا كتاب بعد كتابي. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وعدے کو اپنے کیسے نبھایا حسین نے، وعدے کو اپنے کیسے نبھایا حسین نے، نانا کا تاجو پرچم اٹھایا حسین نے، رب کے حضور سجدے میں قربان ہو گئے، باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے۔ کیسی بلند بالا ہے عظمت نماز کی، کیسی بلند بالا عظمت نماز کی، یہ دشت کربلا میں بتایا حسین نے۔ میرے واجب الاحترام معزز نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران آخری آیت تلاوت کرنے کا اللہ رب العالمین نے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق اور سچ کہہ سکنے کے ساتھ ساتھ مجھے اور آپ سب کو قرآن و سنت کے تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ ہر جمعے پہ میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ انسان کی تخلیق
پھر اس کے بعد انسان کی پیدائش، اور انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کی اس دنیا سے چلے جانے تک، اور اس دنیا کے بعد عالم محشر میں پھر اللہ رب العالمین کے سامنے اٹھنا، رب کے حضور پیش ہونا، یہ سب چاہے مسلمان ہے، چاہے منافق ہے، مومن ہے، کافر ہے، اگر انسان ہے تو اس نے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ وہ رب ذوالجلال کے تعلیمات، دیے ہوئے تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے یا نہ گزارے۔ اگر اس تعلیمات کے مطابق وہ زندگی گزارے گا تو رب ذوالجلال کے سامنے سرخرو ہو کے کھڑا ہوگا اور پیش ہوگا۔ لیکن اگر اس نے رب ذوالجلال کی تعلیمات کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو جس وقت یہ دھوکے کی آنکھ بند ہوگی، اس وقت سے لے کر آخری دم تک، اور پھر اس میدان محشر میں بھی رب کے سامنے وہ شرمندہ ہوگا۔ لیکن عجیب سی بات یہ ہے کہ جس ظالم کو یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات دیکھ کر، سن کر اسے شرم اور حیا اگر نہیں آتی تو وہ رب کے سامنے جانا کیا سمجھ لے گا؟ لیکن یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر رب کے سامنے جانا اس نے ضرور ہے، اور جانا ہی نہیں، پیش ہونا ہے۔ اور اس پیشگی کے اندر اگر ہمارے اعمال اچھے ہیں تو رب ذوالجلال کا رحم اور کرم ہوگا، اور اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں تو پھر رب کی رحمت کی چادر ہٹ جائے گی ہم سے، اور جب وہ ہٹ جائے گی تو پھر اللہ رب ذوالجلال کے سامنے ہم کسی بھی قسم کا جواب دینے کے تیاری میں نہیں ہوں گے۔ اور جب تیاری میں نہیں ہوں گے تو پھر راستے دو ہیں، ایک ہے جنت اور ایک ہے جہنم۔ تو پھر جس راستے کے ہم نے اعمال کیے، ظاہر بات ہے جب انسان کسی اڈے پہ جاتا ہے اور اس اڈے سے وہ جس علاقے، جس ایریا اور جس ملک کا ٹکٹ لیتا ہے تو وہ پھر اسی طرف جاتا ہے۔ یہ ٹکٹ ایک اعمال کا طریقہ ہے، جیسے اعمال نامہ ہے، اس کو اعمال نامہ کہتے ہیں۔ اب یہ اعمال نامہ میں لے کر اس دنیا سے جا تو رہا ہوں، کہ میرا اعمال نامہ مجھے جہنم لے کے جا رہا ہے یا یہ مجھے جنت لے کے جا رہا ہے؟ تو میں نے قرآن کریم کے اندر جو آپ کے سامنے سورۃ النساء، سورۃ آل عمران کی آخری آیت پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو تم صبر کرو، وصابروا، اور دشمن کے مقابلے میں مضبوط رہو۔ دشمن جب آئے اس وقت تیاری نہیں، بلکہ اس سے پہلے اس کی تیاری میں رہو۔ ورابطوا، اور جنگ کی تیاری کرو۔ اب تیاری جس طرح رابطو، رابطے سے ہے، موبائل فون پر ہم کسی سے رابطہ رکھتے ہیں یا خط کے ذریعے رابطہ رکھتے ہیں، میسج کے ذریعے سے رابطہ رکھتے ہیں، اس روابط کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں۔ یہاں پر فرمایا ورابطو، اور کفار کے مقابلے میں اے ایمان والو تم مضبوط رہو۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اس رب ذوالجلال سے جس رب ذوالجلال کے ساتھ صفات اور ذات میں کوئی ہستی شریک نہیں ہے۔ اس رب سے ڈرو جس رب کے ساتھ نہ صفات میں، نہ ذات میں، نہ عادات میں، نہ رات میں، نہ دن میں، نہ کسی بھی معاملے میں اس ذات کے ساتھ کوئی بھی ہستی شریک نہیں ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، سمیع ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے، بصیر ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔
اگر خبیر ہے، علیم ہے، حلیم ہے، یہ صفات ہے تو صرف اور صرف رب ذوالجلال کی ہے۔ یہ خاصہ اس رب ذوالجلال نے اپنے علاوہ اور کسی کو بھی نہیں دیا۔ اسی لیے یہاں پر خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہاں پر تخصیص کر دی۔ اب اس خاص الفاظ کو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے منافقوں نہیں کہا، یا ایھا الذین مسلمون نہیں کہا، اے مسلمانوں نہیں کہا، اے کافروں نہیں کہا، بلکہ اے انسانوں بھی نہیں کہا جس کے اندر عام کو خطاب ہو، بلکہ یہاں خاص الخاص کو خطاب ہے کہ اے ایمان والو، اصبروا وصابروا ورابطوا، چار چیزوں کا یہاں پر ذکر ہے۔ صبر، حق پر ثابت قدمی، تیسرے نمبر پر تقوی، چوتھے نمبر پر مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ محرم المحرام کا مہینہ ہے۔ اہل بیت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے عقیدت اور محبت، اس عقیدت اور محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی ایک صحابی کا کوئی دن منانا شروع کر دیں۔ اس عقیدت اور محبت کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ان کے ناموں پر دیگیں چڑھانا شروع کر دیں۔ اس عقیدت اور محبت کا نام مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم صرف اپنے بچوں کے نام ان کے ناموں پہ رکھیں، بلکہ صحابہ کرام، انبیاء کرام علیہم السلام اور انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات سے محبت، اللہ سے محبت، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر ایک شخص اٹھتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں لیکن میں درمیان میں انبیاء کرام، صحابہ کرام کو نہیں مانتا ہوں، تو وہ بالکل گمراہ ہے۔ ایک شخص اٹھتا ہے میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں لیکن درمیان میں صحابہ کرام کو نہیں مانتا، تب بھی یہ گمراہ ہے۔ اللہ کو ماننے کے لیے انبیاء کرام کے دامن کو پکڑنا پڑے گا، اور انبیاء کرام تک پہنچنے کے لیے صحابہ کرام اور اسی طریقے سے تابعین، تبعی تابعین، یہ سلسلہ چلتا آتا رہے گا یہاں تک کہ آپ اپنے استاد سے پڑھتے ہیں اور پھر 19 سے 20، 30، 25 تک یہ سلسلہ سند جاری و ساری رہے گا۔ اس کا حساب ایسا بھی نہیں ہے ایک شخص اپنے باپ اور ماں کا انکار کر دے کہ میں ان دونوں کو نہیں مانتا ہوں، یہ بڑے برے لوگ ہیں، کیونکہ میرے دادا جی اور دادی بڑی اچھے لوگ تھے، وہ میرے بڑے خیال رکھتے تھے، اور یہ جو ہے یہ ظالم ہے، ظلم کرتے ہیں ہم پر یہ والدین، اور انہوں نے ہماری زمین بھی غبن کر دی، ہمارے ساتھ یہ بھی ظلم کیا، بہت سارے ظلم گنتے رہیں، لیکن انہیں میں نہیں مانتا ہوں۔ تو اہل محلہ ہو یا رشتہ دار ہو، دوست و احباب یا جان پہچان والے، وہ کہیں گے یہ بندہ کوئی حلالی ہمیں نہیں لگتا، اسی لیے حلالی نہیں لگتا کہ یہ اپنی والدین کے انکار کر کے ایک پوڑی چھوڑ کر اگلی پوڑی پہ کراس کر کے جا رہا ہے۔ تو دین اسلام کے اندر محدثین نے ایسے شخص کو مدلس کہا ہے جو اپنے روحانی آباء و اجداد کا انکار کر دے۔ یہ سلسلہ آج کل بہت زیادہ عام ہے، کیونکہ ہم اپنے قریبی مساجد کے ائمہ استادوں کو چھوڑ کر، جن سے پڑھے ان کو چھوڑ کر، سب کو چھوڑ کر، بھائی یہ موبائل پہ یہ شخص آ رہا ہے، یہ بڑا مؤثر ہے، یہ بڑے اچھے حوالے دے رہے ہیں، بڑی اچھی کتابیں دکھاتا ہے، لہٰذا میں اس کا پیروکار ہوں۔ آپ اس کا پیروکار بنیں گے تو اس کا نام بتانے اور یہ ساری چیزیں سکھانے والا آپ کو کوئی محلے کا امام ہوگا، آپ کا کوئی مدرسے کا استاد ہوگا، آپ کے گھر میں کوئی فرد دین کا پڑھا لکھا ہوگا جس نے آپ کو ادھر تک پہنچایا ہے۔ آپ اس راستے کو نہ چھوڑیں، اور اس کی تحقیق سے اگر آپ مطمئن ہیں، اور وہ تحقیق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی
عزت پر اگر آنچ نہیں آنی دیتی ہے تو وہ تحقیق ہے. اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مشاجرات کو چھیڑتا ہے تو وہ تحقیق نہیں ہے، وہ فتنہ ہے. تو یہاں ایمان والوں کو خطاب، یا ایہا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا، اور مقابلے میں مضبوط رہو، ورابطوا، اور جنگ کی تیاری کے یعنی اور جنگ کی تیاری کرو، دشمن کے مقابلے میں ہر وقت لڑنے کے لیے تیار رہو. سورہ فتح کے آخری رکوع میں اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ وہ صحابہ کرام جو آپ علیہ السلام کے تعلیمات کے مطابق چلنے والے لوگ تھے، اور مومنین آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحماء بینہم، شیر و شکر تھے، رحم دل تھے، اور کفار کے لیے وہ اشداء علی الکفار، اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں یہ بڑے سخت تھے. بلکہ قرآن کریم کے ایک اور جگہ میں ارشاد فرمایا، کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل، بلکہ ان کفار کے دلوں کے اندر ان مسلمانوں کا رعب اللہ رب ذوالجلال نے ایسا بٹھا دیا کہ وہ انہیں دیکھ کر بھی راستہ چھوڑ دیتے. امیر المؤمنین، خلیفہ دوم، مسلمانوں کا خلیفہ دوم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر جس گلی اور جس راستے سے گزرتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے. بلکہ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے، کوئی ایسا مرد یا عورت جو خواب میں گندی قسم کے خوابیں دیکھتے ہیں، فضول قسم کے خوابوں سے وہ تنگ آ چکے ہیں، اور یہاں تک کہ یا رات کو خوابوں میں ڈرتے بھی ہیں، تو فرمایا انگلی کے ساتھ اپنے دل کے اوپر لکھ لے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھ لے عمر، کبھی بھی شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا. اور دوسری آیت، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یقیناً پورا دیا جائے گا صبر کرنے والوں کو بغیر کسی حساب و کتاب کے. جو صبر کرنے والے ہیں مومنین ہیں، اللہ رب ذوالجلال انہیں دے گا حساب و کتاب کے بغیر. شرط یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں. تیسرے جگہ پہ فرمایا فاستقم، کیونکہ سب سے پہلا ذکر عرض کیا تھا میں نے، کیونکہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، مختلف مساجد اور منبر اور محراب پہ کربلا کے واقعات بیان ہوتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر بیانات ہوتے ہیں. اب یہ ساری چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں، خطیب اپنا خطابت ان سے مزین کرتا ہے، سننے والوں سے دیکھ کر صرف لذت ہی حاصل کرتے ہیں. اب اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے، بلکہ اس واقعہ کو خطیب کا کام ہے وہ بیان تو کرے، لیکن سننے والا اس سے کیا سبق لے. مین چیز تو سبق لینا ہے. اب اس سے ہمیں سبق کیا ملتے ہیں؟ 4 چیزیں ملتے ہیں واقعہ کربلا سے ہمیں. سب سے پہلے ہمیں اگر ملتا ہے تو صبر، جو میں نے سورہ آل عمران کے آخری آیت میں ذکر کر دی، یا ایہا الذین آمنو کے بعد اصبروا، اور سورہ بقرہ میں فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک یہ البتہ عاجزی کرنے والوں پر بہت بھاری ہے. تو دوسرے نمبر پر، پہلے نمبر پر صبر، دوسرے نمبر پر استقامت، حق پر ثابت قدمی. فاستقم، بس آپ استقامت کے ساتھ رہے، کما امرتا، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا.
ولا تتبع اهواءهم، اور آپ ان کے خواہشات کی اتباع بھی نہ کریں۔ آمنہ کے لال میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء سب سے آخر الزمان پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اگر آپ ان کی اتباع کی، اگر آپ نے ان کی اتباع کی، ان کی خواہشات کی اتباع کی، فرمایا اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، بے شک یقیناً تب البتہ میں آپ کو بھی ظالموں میں کر دوں گا۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے پاس میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت، زیادہ حسین اور جمیل، زیادہ اشرف المخلوقات میں سے سب سے شریف اور ان سے زیادہ سمجھدار، ہر لحاظ سے باکمال اللہ کے پاس انسانیت میں اور کوئی تھا ہی نہیں کہ جسے امام الانبیاء بنا کر بھیجتے۔ جب ان کے لیے قرآن کریم یہ پیغام دیتا ہے اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ بھی ان کی خواہشات کا اتباع کریں گے تو تب آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اور ہم جس کی مرضی یہ پیروی کرے، جس کو مرضی یہ سنے، جس کو مرضی یہ دل سے لگائے، یہ میری مرضی کی زندگی ہے، جیسے میں گزاروں، کیونکہ موت تو نہیں آنی ہے، موت کے بعد والے احوال حالات کا تو میں نے سوچنا ہی نہیں ہے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے بھی پیش ہونا ہے۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ الفاظ قرآن میں موجود ہے تو پھر عام مومن کے لیے بھی یہی خطاب موجود ہے کہ اگر آپ اس دنیا کے اندر زندگی گزارو گے تو توحید اور شرک کے اندر پہچان کر کے توحید کا راستہ اپناؤ گے تو اللہ تمہیں کامیاب و کامران کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ہم تو کہتے ہیں یہ بڑے ان سے بات نہ کرے، یہ بزرگ ہے اس سے بھی بات نہ کرے، حضرت صاحب ہے اس سے بھی بات نہ کرے، جو جتنا بھی بڑا ہو، انبیاء کرام، صحابہ کرام، ان کے بعد اگر ان دو ہستیوں کے بعد، انبیاء کرام، صحابہ کرام کے بعد اگر کوئی ہستی ہماری لیے حیثیت رکھتی ہے تو وہ والدین ہے۔ والدین کی اجازت کے بغیر آپ، فریضہ جہاد ہے آپ پر، اگر والدین کی اجازت نہیں ہے تو آپ نہیں جا سکتے۔ والدین کا اتنا بڑا مقام ہے، لیکن والدین کے ساتھ جو چاہے کہو، یہاں تک بھی کہو بابا ابھی آپ نہیں سمجھتے، عمر زیادہ ہو گئی ہے، یہ تو اب جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، جو سمجھ اللہ نے مجھے دی وہ آپ کو نہیں دیے، ہم تو یہ باتیں بھی کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا اف، اگر اف تک بھی کہا تو تمہیں برباد کر دوں گا۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہم نے پس پشت ڈال دینی ہے، پس پشت ڈال دینی ہے۔ ہم نے اگر آگے رکھنا ہے تو حضرت صاحب کو رکھنا ہے۔ والدین سے اب میری تربیت نہ ہو سکی، والدین نے بہت کمی میرے اندر چھوڑ دی، والدین نے میری تربیت نہیں کی، اب میں حضرت صاحب کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ان کے ہاتھوں کو چوموں گا، ان کے ماتھے کو بوسہ دوں گا، اس کو سینے سے لگاؤں گا، اس کے نقش قدم پہ چلوں گا، کیونکہ میرے لیے والدین سے درجے میں وہ زیادہ درجہ رکھتا ہے۔ لیکن قرآن نے جو تعلیم دی وہ فرمایا کہ تم نے اگر انبیاء اور صحابہ کرام کے بعد سب سے بڑے ولی اور بڑے پیر ہیں تو وہ آپ کے والدین ہیں، اگر دعا لینی ہے تو والدین سے لینی ہے، خدمت کرنی ہے تو والدین کی کرنی ہے۔ لیکن یہاں پر بات اور طرف چلی گئی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا۔ واقعہ کربلا ہمیں 4 چیزوں کا سبق دیتا ہے۔ سب سے پہلے صبر، جو عرض کر چکا ہوں، دوسرے نمبر پر استقامت، عرض کر چکا ہوں،
تیسرے نمبر پر تقوی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہیں اگر عزت دی اتقاکم تو تقوی کی وجہ سے۔ انسان کے اندر اگر تقوی ہے تو پھر یہ انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ انسان کے اندر اگر تقوی ہے تو یہ انسان اس فرش پہ چلتا ہے۔ اس فرش پہ جب یہ نماز کے لیے جاتا ہے، علم دین کو سیکھنے کے لیے جاتا ہے، تو فرشتے اس انسان کے پاؤں کے نیچے، اگرچہ روایت تو ضعیف ہے لیکن اس انسان کے پاؤں کے نیچے فرش پہ چلتے ہیں اور انسان کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اور جب یہ انسان والدین کی عزت و عظمت کا خیال رکھتا ہو، گھر میں ان کا احترام کرتا ہو، بڑے اور چھوٹوں کے اندر فرق کرتا ہو، تو اللہ رب ذوالجلال یقیناً اس انسان کی مغفرت فرمائے گا۔ تیسری چیز تقوی کے بعد، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت سے محبت۔ پہلے چیز واقعہ کربلا ہمیں سبق دیتا ہے کہ صبر، دوسرے نمبر پر ہمیں سبق ملتا ہے استقامت، تیسرے نمبر پر تقوی، چوتھے نمبر پر اہل بیت سے محبت۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین، عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ میرے پیارے پھول یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ آقا علیہ السلام کے یہ نواسے میرے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر، یہ جب پیدا ہوتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے نام رکھے، کیونکہ جہاد کے شوقین تھے، دین اور اسلام کے اوپر مر مٹنے کے شوقین تھے، اسلام کو زندہ کرنے کے شوقین تھے۔ جب ایک بیٹا پیدا ہوا حسن، دوسرا بیٹا پیدا ہوا حسین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام رکھتے ہیں حرب۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا کیا نام رکھے؟ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حرب، دوسرے کا نام بھی حرب۔ حرب کا معنی ہے جنگجو، کفار کے ساتھ لڑنے والا، کفار کے مقابلے میں لڑنے والا۔ آقا علیہ السلام نے نام چینج کر دیے کہ پہلے بیٹے امام حسن کا نام حرب نہیں بلکہ حسن ہوگا، اور دوسرا بیٹا جب پیدا ہوا پھر بھی اسلام کو چینج کر فرمایا کہ یہ حسین نام ہوگا۔ اور یہ واقعہ کربلا کا آخری پس منظر کا بالکل خلاصہ، 72 شہداء وہاں، لیکن آخری وقت میں نے سب سے پہلے فرمایا ہمیں یہ واقعہ سبق دیتا ہے 4 چیزوں کا، صبر کا۔ گھر کے اندر بھی ہمارے اگر کوئی فوتگی کوئی بھی ایسا ترتیب ہو جائے، 3 دن تک سوگ منانے کی اجازت ہے، وہ بھی چیخو پکار کے نہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کے اپنے گود میں اپنا بیٹا پکڑا ہوئے وفات پا گیا، دنیا سے چلا گیا۔ آقا علیہ السلام کے آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ ہمیں منع کرتے ہیں اور خود روتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے جو منع کیے وہ چیخ و پکار سے کیا، اور میں نے جو منع کیا وہ نوح سے منع کیا کہ جو عورتیں اپنے سروں کی بالوں کو کھینچ دیا، اپنے گربانوں کا پھاڑنا، بلکہ اپنے آپ کو پیٹھ نہ مارنا، اس سے منع کیا، بلکہ صبر کے ساتھ رونے پر تو اللہ رب العالمین کی طرف سے بھی اجر ہے۔ دوسرے نمبر پر تقوی، دوسرے نمبر پر استقامت۔ جب اس پر تم ڈٹے رہو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں مزید آگے اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تیسرے نمبر پر تقوی، گناہوں سے بچنا، نیکی کے کاموں پر ثابت قدم رہنا۔ چوتھے نمبر پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ہر صحابی کے ساتھ محبت کرنا، کیونکہ ہر صحابی نبی جنتی، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی،
جب تم دیکھو اس وقت کو، اس زمانے کو پاؤ، یسبون اصحابی، جو میرے صحابہ کرام کو برا بلا کہے، گالم گلوچ کہے، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، ان کی اس برائی پر لعنت کرو۔ قرآن کریم دوسرا صفحہ سورہ بقرہ کے ابتدائی آیت۔ اس وقت میں بھی کچھ ایسے عناصر پسند، شر پسند لوگ موجود تھے، صحابہ کرام کو انہوں نے بے وقوف کہا، تو فرمایا کہ بے وقوف یہ نہیں بلکہ تم بے وقوف ہو۔ اللہ نے خود جواب دیا۔ مزید اس عنوان کو انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اگلے جمعے پہ چلائیں گے، وقت بالکل اختتام پذیر ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔